ویلکم ہے۔ ایک اہم خبر ہے یہ پراپرٹی پر کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ایڈوانس ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پراپرٹی خریدنے والے کو سیکشن E7 کا فارم بھر کر دینا ہوگا جس میں اس کا نام، شناختی کارڈ نمبر اور دیگر پراپرٹی کی تفصیلات دینا لازم ہے۔ پراپرٹی پر ٹیکسز کی بڑھائی گئی شرح اور ممکنہ نئے سروے کے حوالے سے ہم رپورٹ کریں گے اشرف مہتا۔ پراپرٹی پر مزید ٹیکس نہ لگانے کے وزیر خزانہ کے بیان کے باوجود پراپرٹی کی فروخت 50% کی حد تک رک گئی۔ خریدار خوف زدہ ہے کہ اب اسے کوئی بھی پلاٹ یا گھر خریدنے کے لیے دیگر پراپرٹی کی تمام تفصیلات دینا ہوگی۔ اگر خریدار تفصیلات نہ بھی دے تو سیکشن E7 کے تحت دی گئی معلومات سے FBR تمام تفصیلات حاصل کر لے گا۔ ذرائع آمدن بتانے کے ساتھ آمدن پر ٹیکس دیا یا نہیں یہ بھی بتانا ہوگا۔ اگر ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی یا کم کی ہے تو اس پر ٹیکس اور جرمانہ لگ سکتا ہے یا پھر دونوں ہی ادا کرنے پڑیں گے۔ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح فائلز کے لیے 2 سے 3% کر دی گئی۔ نان فائلر کے لیے 4 سے 6% خریدار کو ایڈوانس ٹیکس لگتا تھا، لیکن اس کی شرح بھی بڑھا کر 7 سے 10% کر دی گئی۔ 2 سال کے اندر پلاٹ یا گھر فروخت کرنے والے پر کیپٹل ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ 2 سال کے بعد فروخت کرنے پر کیپٹل ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ FBR ذرائع کے مطابق شہریوں کی تمام پراپرٹی 1 جولائی 2023 کے بعد کسی بھی وقت نیا سروے کرایا جائے گا۔ سیکشن E7 پر عمل کر کے ہی نئے ٹیکس گزاروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ نئے سروے میں FBR ویلیو کو 50 سے 100% تک بڑھائے جانے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ دیہی علاقوں میں پراپرٹی کی ویلیو DC ریٹ جبکہ شہریوں کے پوش علاقوں میں FBR ریٹ چل رہا ہے۔ اشرف مہتاب، نیو نیوز، لاہور۔ تفصیل رپورٹ آپ نے دیکھی ہے پیکج سے اشرف مہتاب کا، اور اشرف مہتاب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں اشرف مہتاب آپ کو اسٹوڈیوز میں، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہوں گے حسن طلال صاحب صاحب، آپ پراپرٹی ایکسپرٹ ہیں۔ سب سے پہلے اشرف کی چونکہ یہ پیکج ہے، رپورٹ ہے، اشرف سے جانتے ہیں اشرف یہ جو سیکشن E7 فارم ہے یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اسے ہونے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی۔ اصل میں یہ جو IMF کی کڑی شرائط تھی کہ آپ پراپرٹی جو سیکٹر ہے اس کو، زراعت کو، ریٹیل سیکٹر کو اس میں ٹیکس نیٹ میں لائیں، تو یہ پچھلے سال بھی اس کے اوپر یہ 7E سیکشن جو تھا یہ انسرٹ کیا گیا تھا، لیکن اس پہ کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اس سال چونکہ کڑی شرائط لگا دی گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تاخیر سے آپ کو قسط ملی، تو اس کے اوپر حکومت نے چپیتے ہی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ساٹھ صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم نہیں لگائیں گے، لیکن انہوں نے بڑھا دی ہے، شرح بھی بڑھا دی، جیسے کہ آپ نے پیکج کے اندر بھی دیکھا ہے کہ فائلر اور نان فائلر کے لیے وہ شرح بڑھائی گئی ہیں۔ فائلر کے لیے بہت کم ہے لیکن نان فائلر کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اچھا۔ جیسے کہ آپ کوئی پراپرٹی خریدیں گے تو آپ اس میں ایڈوانس ٹیکس جمع کروائیں گے تو اس کے اوپر 3.5% اضافہ انہوں نے کر دیا ہے، جو پہلے شرح تھی 10.5% تک جانا ہوگا، آپ کو دینا ہوگا۔ اچھا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بیچنی ہے تو آپ کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگنا ہے، آپ نے کچھ اس سے منافع کمایا ہے، گین کیا ہے اس سے، تو اس کی شرح بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تو یہ اسی لیے شرح بڑھائی ہے کہ ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑی بات جو میری بیورو کریٹس ہیں FBR کے، ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لایا جائے، اور انہی کے مطابق یہ ہے کہ بھئی جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں ان کے اندر فائلیں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، کسی کے پاس 100 فائل ہے، کسی کے پاس 50 ہے، کسی کے پاس 60 ہے، تو لے کے گھر پہ رکھ لیتے ہیں لیکن وہ سورس آف انکم نہیں بتاتے، اور اندر ہی وہ سارا جو ہے نا گھوم پھری ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی رجسٹری ہوتی ہے، تاکہ رجسٹری ہو تو اس کی مالیت۔ اچھا اشرف، یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ جنہوں نے پہلے سے وہ پلاٹس، وہ جو پراپرٹی لے کے رکھ لی ہے، ان کے لیے تو نہیں ہے، اب ظاہر ہے وہ تو خرید چکے ہیں۔ نہیں، جب وہ کسی نے انویسٹمنٹ کے صورت میں لی ہے تو بیچنا بھی تو ہے نا اس نے۔ اچھا۔ اتنی ساری اماؤنٹ کو رکھ کے اب کریں گے کیا کریں گے پھر؟ آخر یہ اگر اس پہ سختی سے عمل ہوتا ہے تو یقینی بات ہے پھر آپ کو بیچنی جب ہوگی تو پھر کرنا پڑے گا۔ مطلب خریدنے اور بیچنے والے جو ہیں اب دونوں ہی اس وہ گھیرے میں آ جائیں۔ یقینی بات ہے۔ اگر تو میرے پاس دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سیکشن 7E کے اندر اگر آپ کا ایک رہائشی گھر ہے، پلاٹ ہے، اس کا گھر ہے، تو وہ اس سے استثناء ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ اور اگر کوئی کاروباری جگہ ہے جہاں پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایک آدھی چھوٹ ہوگی، باقی جو ہے آپ کو ڈیٹیل دینی پڑے گی۔ اگر آپ ڈیٹیل نہیں بھی دیتے تو جب سیکشن E فارم بھریں گے تو اس میں شناختی کارڈ نمبر دیں گے، پھر اپنا نام دیں گے، پھر ڈیٹیل دیں گے، تو وہ ساری چیزیں وہاں سے کلیکٹ ہو جائے گی۔ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس پہ رائے لے لیتے ہیں پراپرٹی ایکسپرٹ حسن طلال صاحب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ طلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ، یہ تمام تر جو بھی کارروائی ڈالی گئی ہے، کارروائی کہیں گے اس کو، کیونکہ جتنے بھی ہمارے پراپرٹی، ہمارے بزنس ٹائکون ہیں، اب ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟
جی دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں 7E جو انہوں نے نئی شرح لگائی ہے، یہ جو سیکشن لگا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. یہ 7E اتنا کمپلیکس ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھنے میں جائیں تو انہوں نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ویلیو ہے اور اس کے اندر آپ کی لیٹس سپوز پراپرٹی ویلیو 3 کروڑ ہے، 3 کروڑ کا آپ پہلے 20% نکالیں گے. 20% جو نکالیں گے اس پہ اپنے 5% ٹیکس دینا ہوگا. تو دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنے زیادہ لوگ، اگر آپ کو لوگوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اتنی لٹریسی ریٹ نہیں ہے، وہاں پہ اکثر جو پراپرٹی ایکسپرٹس ہیں ہمارے یہاں جو ریئل اسٹیٹ میں ڈیل کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ میرے خیال سے مور دین 50% ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو پہلے تو اس کو اتنا کمپلیکس بنا دیا گیا ہے ایک عام بندے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ جب بھی وہ 7E کو بارے میں جاننا چاہے گا تو اس کو یا تو کوئی ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ کے علاوہ، جہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی عام آدمی کو پلاٹ لیتا ہے، گھر لیتا ہے، تو وہ آرام سے جاتا ہے اور اپنی چیز، دکان یا جو بھی اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پلاٹ وہ اپنے نام کروا سکتا ہے. اب 7E کا جو فارم ہے اس کے لیے اس کو مائٹ پاسبل ایک وکیل کو ہائر کرنا پڑے گا. بھائی مجھے بتاؤ کہ 7E کا فارم ہے کیا، میں کیسے اس کو فل کروں تاکہ فیوچر میں میں کسی اور چیز میں نہ پھنس جاؤں. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آیا کہیں FBI ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر نوٹس نہ کر دیں یا کوئی چیز ایسا نہ کر دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ جو قانون ہے وہ صرف غریبوں پہ ہوتے ہیں. باقی جس طرح کہ انہوں نے ساتھ مہتاب صاحب نے بتایا جو ایگزیمپشنز بتائیں، وہ ایگزیمپشنز جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ اگر آپ کے رہائش میں پرسنل یوز ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے، یا آپ بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کے لیے ٹیکس نہیں لگائیں گے. لیکن جب ٹیکس لگانے کی بات آتی ہے تو وہ جو لوگ با اثر لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ ایگزیمپشن مل جائے گی. لیکن دوسری طرف ایک عام بندے کے لیے یہ اچھا خاصا جو ہے نا مشکل چیز ہے. تو وہ اتنی زیادہ کمپلیکسٹیز میں جا رہے ہیں تو اس سے ہوگا کیا، جیسے کہ پاکستان میں دیکھیں کہ لاسٹ 2 سے 3 سالوں میں ہمیں ڈفرینٹ قسم کی دیکھا ہے کاروبار ڈاؤن ہوتے کہ دیکھیں ہر قسم کے کاروبار کو ہم نے دیکھا ہے لاسٹ 2-3 سالوں میں، یا لاسٹ یہ جو اسپیشلی لاسٹ 1 ایئر کا عرصہ گزرا ہے، اس میں سیلز کے گراف ہو گئے، لوگوں کے بزنس کے گراف ہو گئے، وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ریلیف دے، کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرے، نہ کہ اس طرح کی چیزیں لے آئیں جس کی وجہ سے لوگ مزید جو ہیں وہ ٹینشن میں آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ سیکشن ای کا جو فارم ہے اشرف، یہ آن لائن بھی آپ بتا رہے تھے ابھی کہ دستیاب ہے. اس کو پر کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فل کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک لائر جو ہے ڈیفینیٹلی ہائر کرنا پڑے گا. کتنا یہ کمپلیکیٹڈ فارم ہے اشرف، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں حکومت کے جو کام ہوتے ہیں نا، یہ سمجھے کہ آنن فانن کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ ہوم ورک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مسائل پیدا آتے ہیں. جب 1 سال پہلے انہوں نے انسرٹ کیا تھا اس کو 2022 میں، تو اس وقت اس پہ تیاری کر لی جاتی، لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی. سارے پراپرٹی جو ڈیلر ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو ڈیولپر ہیں یا جو بھی مالکان ہیں، ان کو بلا کے اس کی ٹریننگ کرواتے، تو وہ یقینی بات اپنے پھر آگے لوگوں کو بھی ٹریننگ کروا سکتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن جو واقعی ان پڑھ ہیں یا اتنے کم پڑھے لکھے ہیں جو نہیں زیادہ، ان کے لیے مشکل ہوگا. تو یہ یقینی اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہوگا نا، ایک تو ہے کہ وہ کاروبار بھی ڈاؤن ہو گیا، دوسرا یہ گورنمنٹ کو جو ٹیکسز ملتے تھے وہ بھی رک گئے ہیں. لاکھوں رجسٹریاں بھی رکی ہوئی ہیں اس وقت. عید کے فوراً بعد اب اگر غور کریں تو جو لوگ ہیں اب وہ بھاگے پھر رہے ہیں کہ 7E کہاں سے لیں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس سے منظوری لیں، کیا کریں. کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی چینجز آ جائیں، شاید کوئی نرمی ہے. یہی بات ہے، اسی وجہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. لیکن جو لوگ ریئلی لینا چاہ رہے ہیں لے لیا ہے. جو کاروبار ہے لینا، اس کی جو سیل ہے اور اس کو جو خریداری ہے وہ آپ نے کہا کہ وقتی طور پہ روک دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ساہی صاحب سے پوچھتے ہیں. ساہی صاحب، یہ جو ٹیکسز کے اثرات ہیں، کاروبار کتنا متاثر ہوا اس سے، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، جب بھی نئے ٹیکسز لگتے ہیں تو ایک جو ٹریڈ ہے وہ آپ کی رک جاتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا لاسٹ پورا جو 1 ایئر گزرا ہے اس میں پراپرٹی کے حالات کو بہت زیادہ چیزوں کو متاثر کیا گیا. وہاں پہ جہاں پہ تھوڑا سا گورنمنٹ ریلیف دیتی جس سے لوگ جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ بڑھتی، وہ بالکل رک گئی ہے. اگر میں DHA میں بات کر رہا تھا، لاہور DHA ایسوسیشن کے 1-2 بندوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہماری جو پراپرٹی ہے، جو سیلز ہیں وہ 50% تک رک گئی ہیں. اب 50% رکنے سے ہوگا کیا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ڈسٹارٹڈ مارکیٹ بیہیویئر آ جاتا ہے. ڈسٹارٹڈ مارکیٹ بیہیویئر کیا آتا ہے؟ جیسے کہ انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس کہا کہ 2 سال کے اندر بیچیں تو ہم کا ٹیکس بڑھا کے جہاں پہ فائلر کے لیے 2 سے 3% شرح کر دی گئی ہے، اور نان فائلر کے لیے جو ایون کے سیلر ہے اس کی شرح 4 سے 6% کر دی گئی ہے. تو وہ ہوگا کیا کہ 2 سال، بالکل ہوگا کیا کہ 2 سال میں ہوگا یہ کہ 2 سال کے اندر وہ لوگ نہیں بیچنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ 2 سال اس کو ہولڈ کریں. اگر وہ ہولڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہوگا کیا کہ ایک مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ ہو سکتی ہے. اگر شارٹیج کریٹ ہوگی تو وہ ان لوگوں کے لیے، ایسے تمام لوگ جو لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پوری اپنی لائف کی جمع پونجی لگاتے ہیں اپنے گھر بنانے میں، اپنے پلاٹ بنانے میں. وہ لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ یار ہم 5 سال بعد گھر لے سکیں گے، ہم 7 سال گھر اور اب وہ ایسی سچویشن میں اگر ان کے پاس پیسے آ بھی جاتے ہیں تو یہ جس طرح کا
कॉम्प्लेक्स निज़ाम है और जिस तरह के नए टैक्सेस हैं, या अगर शॉर्टेज हो जाती है या मार्केट बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो उनकी ये चीज़ें उनकी पहुंच से दूर निकल जाएंगी, उनकी अफोर्डेबिलिटी से फिर बाहर हो जाएंगी, और वो लोग फिर अपने घर का ख्वाब या अपने प्लॉट का ख्वाब उनका फिर अधूरा रह जाएगा इन सब निज़ाम की वजह से। ठीक है जी, हमारे साथ थे आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट तलाल साही साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और अशरफ मेहताब आप स्टूडियो में हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया।